اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر دادا جان حضرت عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب انتقال فرما گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر مبارک 95 برس تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہی کرتے رہے۔